رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے سنا کہ اگر ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین حسن سلوک کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئیں گے، تعلقات کو ختم کر دیں گے اور رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا، دنیا میں کس طرح سے ہمیں اور آپ کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ جاننے کے بعد، یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمارا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ ویسے ہی پیش آ رہے ہیں جیسا پہلے آ رہے تھے۔ ہمارے تعلقات ویسے ہی ختم ہیں جیسے کہ پہلے ختم تھے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں جو سب سے اہم عضو ہے جس کو ہم اور آپ دل کے نام سے جانتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنگ ہو چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل میں زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل میں وہ سیاہی پڑ چکی ہے جس سے ہمارا پورا کا پورا دل کالا پڑ چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دل کی اہمیت کیا ہے، دل کا مقام کیا ہے، اور دنیا کا سب سے افضل شخص کون ہے، اس کو ہم اور آپ جانیں گے۔ اور ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں جو میل پڑا ہوا ہے، ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اپنے دل کو نرم کیسے کریں، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات رکھی جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دل تمام کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اور جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے اس کی فوج ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی رعایا ہوتی ہے۔
بادشاہ اگر نیک ہے، بادشاہ اگر صحیح و سالم ہے، اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اس کی جو فوج ہوگی، اس کی جو رعایا ہوگی وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اللہ کا خوف کھانے والی ہوگی۔ لیکن اگر بادشاہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ سے دوری اختیار کرنے والا ہے، تو اس کی رعایا بھی، اس کی فوج بھی نافرمان ہوگی، اس کی فوج بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرے گی۔ تو دل کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قیامت کے روز جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہاں صرف اور صرف اطاعت گزار دل ہی کام آئے گا۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نرمی ہوگی، زنگ نہیں لگا ہوا ہوگا، ایسا دل ہی اللہ رب العالمین کے یہاں کام میں آئے گا، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جب قیامت قائم ہوگی وہاں نہ کسی کا مال کام آئے گا، وہاں نہ کسی کی اولاد کام آئے گی۔ آج دنیاوی زندگی میں اولاد کی کثرت پر ہم فخر کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، مال کی فکر لگی رہتی ہے، کس طرح سے ہم اپنے کاروبار کو وسیع کریں، کس طرح سے ہماری تجارت چاروں طرف پھیل جائے، کیسے ہمارا گھر عالیشان محل میں تبدیل ہو جائے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے کرنے کی وجہ سے ہم 2 پہیوں والی گاڑی کے بجائے 4 پہیوں والی گاڑی میں گھومنا شروع کر دیں۔ آج دنیاوی زندگی میں ہماری یہی سوچ بنی ہوئی ہے، یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے ہم مالدار بن جائیں، ہم امیر ہو جائیں، چاہے کسی کا حق دب رہا ہو یا نہ دب رہا ہو، چاہے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوں یا نہ ٹوٹ رہی ہوں، جھوٹ اور سچ کو شامل کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو، حلال اور حرام میں فرق کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، ہمارا گھر عالیشان محل میں تبدیل ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس ہمارے گھر کے باہر 4 پہیوں والی گاڑی ہونا چاہیے۔ آج ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے، آج ہمارے 24 گھنٹے صرف اور صرف اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم 10,000 سے 10 لاکھ بنا لیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے روز نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے روز صرف جس کے پاس اطاعت گزار دل ہوگا وہی کامیاب و کامراں ہوگا، وہی اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا، وہی جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دل کا مقام کیا ہے؟ یہ دل جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جس کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے تعلق سے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خبردار سن لو، دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جب وہ صحیح و سالم رہتا ہے پورا جسم صحیح و سالم رہتا ہے، اس کا ہاتھ فرما بردار ہوتا ہے، اس کی آنکھ فرما بردار ہوتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اپنے پیٹ میں وہ حرام رزق
داخل نہیں کرتا۔ گوشت کا ٹکڑا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ صحیح و سالم رہتا ہے پورا کا پورا جسم صحیح و سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اگر وہ خراب ہو جائے، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی داخل ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں فحش چیزوں کا نظارہ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کان فحش گانوں کو سن رہے ہوتے ہیں، فحش باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، یہ زبان کسی نہ کسی کے دل کو دکھا رہی ہوتی ہے، یہ ہاتھ کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیر کوئی ایسے مقام اور کوئی ایسی جگہ کا رخ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہمیں بتائیے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کو صحیح و سالم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنے دل کا جائزہ لو، آپ کا دل کیسا ہے؟ آپ کے دل میں کہیں زنگ تو نہیں لگا؟ آپ کے دل میں کہیں میل تو نہیں ہے؟ آپ کے دل میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کا جائزہ لو، اور اس کا رزلٹ جاننا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا دل صحیح و سالم ہے یا ہمارے دل میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اس کا رزلٹ اگر حاصل کرنا ہے، اپنے آنکھوں کا جائزہ لو، اپنی زبان کا جائزہ لو، اپنے ہاتھوں کا جائزہ لو، اپنے کانوں کا جائزہ لو، اپنے پیروں کا جائزہ لو، اپنے پیٹ کا جائزہ لو، اور دیکھو کہ یہ اعضاء اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے، اپنے دلوں پر رکھ کر، ہاتھ رکھ کر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نظر ہماری شکل و صورت پر نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی نظر ہماری مال اور دولت پر نہیں ہوتی۔ دنیاوی زندگی میں لوگ ایک دوسروں کے ساتھ حسن سلوک مال اور دولت کو دیکھ کر کرتے ہیں، حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کوئی خوبصورت انسان اگر لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گیا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کوئی مالدار شخص کسی انسان کے سامنے آ گیا، اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کے حسن کو نہیں دیکھتا، انسان کے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم ایک جیسا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے ہیں، سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ ختم ہوگا، ہم سب لوگ نماز جمعہ ادا کریں گے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اتنے سارے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے خطبہ جمعہ کا اور نماز جمعہ کا پورا اجر و ثواب لے کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھا اجر و ثواب لے کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک حصہ لے کر جائیں گے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہاں سے کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا اور آپ کا دل ہے، ہمارے اور آپ کے دل میں پایا جانے والا خشوع اور خضوع ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا 10 صلات، کہ ایک بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اور نماز سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو
کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 5واں، کسی کو 4واں، کسی کو 1، کسی کو آدھا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 0 کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی وجہ بہت سارے اسباب ہیں، ان بہت سارے اسباب میں ایک سبب ہمارے اور آپ کے دل میں پایا جانے والا خشوع اور خضوع ہے، ہمارے دل میں پایا جانے والا اللہ کا خوف ہے۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم امام کے خطبے کو کس طرح سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز میں ہم جو ہے کس طرح سے اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسائے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا مکمل ڈر ہوگا وہ مکمل اجر و ثواب لے کر جائے گا، اور جس کے دل میں ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، وسوسے ہوں گے، خیالات ہوں گے، اس کے اجر و ثواب میں کمی کر دی جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن صرف اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام شامل ہو جائے، مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام شامل ہو جائے۔ ہفتے میں وہ نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن بھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں کافر نہ کہہ دیں، کہیں منافق نہ کہہ دیں۔ اس لیے مسلمانوں کی فہرست میں ایسے لوگ جو ہے نام لکھانے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ ان کی یہ نماز جو ہے ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ دل کا مقام ہے، اعمال کا تفاضل دلوں کے تفاضل کے لحاظ سے ہے۔ جس طرح سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پایا جائے گا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے پیارا شخص کون ہے؟ آپ اگر اس کا جائزہ لیں اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ عقل مند شخص کون ہے، کامیاب ترین شخص کون ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہ جواب ملے گا جس کے پاس مال اور دولت ہے، جو عہدے پر فائز ہے، جو 4 پہیوں والی گاڑی میں گھومتا ہے، جو عالیشان محلات میں رہتا ہے، جس کے ایک فون پر سارے کام ہو جاتے ہیں، ایسا شخص کامیاب ترین شخص ہے۔ اس نے کامیابی کو حاصل کر دیا، دنیا کے لوگوں میں یہ سب سے افضل ترین شخص ہے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو افضل قرار نہیں دیا، ایسے شخص کو پیارا قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ زبان سے سچ بات کہنے والا اور مخموم القلب شخص جو ہے یہ سب سے افضل ہے، سب سے پیارا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، زبان سے سچ بولنے والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کا دل صاف ستھرا ہو، اس میں نہ گناہ ہو، اس میں نہ ظلم ہو، اس میں نہ خیانت ہو، اس میں نہ حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہ ہو، ایسا شخص جو ہے سب سے افضل ترین شخص ہے، سب سے پیارا شخص ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل کا مقام بیان کیا ہے ان احادیث مبارکہ کے اندر۔ آج ہم لوگوں کے دل سنگ ہو چکے ہیں، آج ہم لوگوں کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا دل اللہ کی عبادت کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہمارا دل ہمیں کہیں اور کیوں کھینچ کر لے جاتا ہے؟ ہم حلال اور حرام میں فرق کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان تعلقات کو جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، سیاہی پڑ چکی ہے، ہمارا پورا کا پورا دل جو ہے کالا پڑ چکا ہے۔ اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں،
ہم محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کی محفلیں دیگر فضولیات میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم ان محفلوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کے نام سے اپنی محفلوں کا آغاز نہیں کرتے۔ ہماری محفلیں، ہماری باتیں اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دوسری باتیں کثرت کے ساتھ نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں سیاہی پڑ جائے گی، زنگ لگ جائے گا، تمہیں اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی تم بات کرو تو ان باتوں میں اللہ کا ذکر ضرور کرو، اللہ کا نام ضرور لو۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا، گناہ پر گناہ کرتے رہنا، برائیوں پر برائیاں کرتے رہنا، توبہ و استغفار نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے دل سنگ ہو جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، اور ان میں وہ صلاحیت نہیں آ پاتی جس سے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ زیادہ ہنسنے کا اور فضول باتوں میں ہنسنے کا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا کرتے تھے، زیادہ رویا کرتے تھے، اور ہنستے بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے، کھل کھلا کر، ٹھٹے لگا کر ہنسنا آج یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے، فضول باتوں میں ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھیے، فضول ہنسنا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دلوں میں دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ اللہ کے بندو، میری امت کے لوگوں، بہت زیادہ ٹھٹے لگا کر نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ ہنسنا، ٹھٹے لگا کر کے ہنسنا تمیت القلب، یہ دلوں کو مار ڈالتا ہے، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، حق بات کو قبول کرنے سے عاجز ہو گئے، قرآن اور حدیث سے روگردانی ہم نے اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں نہ تو ہم نماز کا اہتمام کر پا رہے ہیں، نہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کر پا رہے ہیں، نہ ہی لوگوں کے قرض، لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں اور قرض لیے ہوئے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، عمر کا ایک حصہ گزر گیا، ہمارے دل میں یہ توفیق پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہم قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں، سود خوری میں ہم ملوث ہیں، ہمارے دل میں یہ توفیق پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، برائیوں پر برائیاں ہم اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اور آپ کو دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دلوں میں سختی آ گئی، دل مردہ ہو گئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں سختی آ گئی ہے تو تم ایسا کرو گے تو تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے گی، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچو گے۔ اگر تمہارے دلوں میں اگر سختی آ گئی ہے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے موت کو یاد رکھنا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہے، اپنی موت کو بھلائے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے اپنے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، 2-4 دن ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں گے، رو لیں گے، لیکن ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ آج ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے، ہماری ماں کا انتقال ہوا ہے،
ہماری بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا ہے، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہم بھی قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں۔ یہ فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر اپنے دلوں کے میل کو دور کرنا ہے، اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی موت کو فراموش نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ لذت کو کاٹ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ اگر موت کو یاد کرو گے، دنیا کی لذتوں کو فراموش کر دو گے، دنیا کی مٹھاس کو بھلا دو گے اور اللہ کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارو گے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، یہ چیز بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا اپنا عزیز، ہمارا اپنا رفیق، ہمارا اپنا دوست اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو لے کر ہم قبرستان تک جاتے تو ہیں، وہاں ٹٹے لگاتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، وہاں ہنستے ہیں، ایک دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے اس بھائی کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، کثرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کرو۔ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے وہاں داخل ہونے کی دعا پڑھو، قبرستان میں خاموش رہو، قبر والوں کی قبر کو دیکھ کر اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں پہلے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ تم قبرستان جاؤ گے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی نہیں، مرنے کے بعد ہمیں بھی جو ہے اس قبر پر آنا ہے اور اپنی دنیاوی معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی طرح سے مسکین اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو ہے نرمی داخل کرے گا۔ مریضوں کی عیادت کرنا، جو بیمار ہو گئے، جو کمزور ہو گئے، جو بوڑھے ہو گئے، جو بستروں پر پڑ گئے، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ آج اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آج یہ چل پھر نہیں پا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن میں غور و خوض کرنا۔ اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، قبر کے بارے میں بتایا، پہلے کی قوموں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، باعث عبرت بنا دیا۔ غور و فکر کرنا، اس سے جو ہے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی بدلتی ہوئی کیفیت کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کیجئے۔ نبی جیسی شخصیت جب اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کر رہی ہے تو ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا وقت ہے۔ ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ہم جو ہے احساس برتری کا شکار ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ والا تصور کر رہے ہیں، اللہ
اللہ کا برگزیدہ بندہ تصور کر رہے ہیں. نمازوں سے غفلت ہے, 4 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کر رہے ہیں, فجر میں غائب ہیں. اللہ کے بندو, دلوں کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کی وجہ سے پیارے نبی جیسی شخصیت جو ہے کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتی تھی. ہماری اور آپ کی کیا وقت ہے, کیا حیثیت ہے, کیا مقام اور مرتبہ ہے. ہمیں اور آپ کو تو کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہیں قرآن مجید میں یہ دعا بھی بتائی گئی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس دعا کو بھی ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہ دلوں کے تعلق سے چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. پروردگارا تو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے, ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو دور کر دے, ہمارے دلوں کو نرم بنا دے. ہمارے آپس کی رشتہ داریوں میں بہت زیادہ کھٹاس, بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. پروردگارا تو ان تمام دوریوں کو ختم کر دے, ان تمام کھٹاس کو دور کر دے. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں, جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں, خصوصاً میری اپنی خالہ جو ہیں ہارون رشید صاحب کی اہلیہ کافی دنوں سے علیل ہیں, بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں, ہم سب کی دعاؤں کی محتاج ہیں. پروردگارا تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگارا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیوں کو قبول کر لے, ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جو ہے اپنی جنت میں داخل فرما. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.